ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ازجد راہی پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کے روبرو۔ آج ہم 1 مارچ کو سکشمتا پریکشا میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل والے نشان کو بھی دبا دیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم سے مراد اسم علم ہے، ٹھیک ہے۔ اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6، 7، 5، 3۔ تو اسم علم کی زیادہ تر اردو قواعد میں کئی قسم ہے؟ 6 قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسم علم کی زیادہ تر اردو قواعد میں 6 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا کیا؟ اسمی، اس کے بعد خطاب، کنیت، لقب، عرف، تخلص، ٹھیک ہے۔ یہ 6 قسمیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، محمل لفظ ہے۔ محمل لفظ ہے وائے، پانی، چائے، کوئی نہیں۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے چائے کے ساتھ وائے بولتے ہیں، پانی کے ساتھ وانی بولتے ہیں، ہے نا، کھانا وانا۔ تو محمل یہاں پہ کیا ہے؟ محمل لفظ ہے وائے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسم خاص کی قسمیں ہیں۔ اسم خاص کی قسمیں ہیں 7، 4، 5، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے، اسم خاص کی 7 قسمیں ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ کہتے ہیں اور اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اسم آلہ کیا ہے؟ اسم آلہ، آلہ کوئی اوزار، چھیلنے کا ہو یا کاٹنے کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسم آلہ کیا ہے؟ بیلن، لوٹا، چٹائی، کوئی نہیں۔ دیکھیے، لوٹا تو ہے نہیں، چٹائی بھی نہیں ہے، بیلن یہ کیا ہے؟ اسم آلہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سارے سوالات 1 مارچ کو سکشمتا پریکشا میں پوچھے گئے ہیں، پہلی شفٹ میں، اسی طرح دوسری شفٹ میں، دونوں شفٹ کی جو سوالات ہیں وہ میں یہاں پہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو سوالات لوگوں نے مجھ تک بھیجا ہے، میں انہی سوالات کا حل لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ یہ 1 to 5 کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ 1 to 5 کے لیے۔ قواعد کے لحاظ سے گلشن کیا ہے؟ قواعد کے لحاظ سے گلشن کیا ہے؟ اسم ظرف، اسم زمان، اسم صوت، ان میں سے کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ اسم ظرف، گلشن، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، یہ تمام جو سوالات آ رہے ہیں میں نے اپنے ماسٹر اردو نوٹس میں لوگوں کو فراہم کر دیا ہے، صرف 299 روپے میں۔ آج وہی لوگ مجھے فون کر کر کے جو ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں کہ ازجد راہی صاحب، آپ کے اردو نوٹ سے 80 سے 90% سوالات آ رہے ہیں، اردو ماسٹر نوٹ سے ہمارا۔ تو جن لوگوں نے کنجوسی کیا ہے اور انہوں نے امتحان دیا ہے، انہیں پتا ہے، ان کے دل سے ان کا حال پوچھیے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، غالب برا نہ مان میں غالب کیا ہے؟ غالب برا نہ مان میں غالب کیا ہے؟ کنیت، تخلص، لقب، خطاب۔ دیکھیے، کیا ہے؟ غالب کیا ہے؟ تخلص۔ تخلص اسے کہتے ہیں جو شاعر اپنے اشعار کے آخر میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنیت کی مثال ہے۔ سوال نمبر 8، کنیت کی مثال کون سی ہے؟ زینب کی والدہ، ابو بکر، الطاف حسن حالی، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے، ابو بکر کنیت کی مثال ہے۔ کنیت جو رشتے کے تعلق سے جو نام رکھا جائے، اصل نام کی جگہ رشتے کے تعلق سے جو نام ہو اس سے پکارا جائے، ابو بکر، اسی طرح ام کلثوم بنت زینب، یہ سب کیا ہے؟ کنیت کی مثال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9، اسم معرفہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پہ کو چھوٹ گیا ہے۔ اسم معرفہ اور کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسم معرفہ کو اور کیا کہتے ہیں، مطلب اسم معرفہ کو دوسرے کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے، وہ نام کیا ہے؟
تو اس میں معرفہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں خاص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 10، بیلچہ کیا ہے؟ بیلچہ کیا ہے؟ اس میں ظرف، اس میں آلہ، اس میں مکان، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے بیلچہ اس میں آلہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 11، اس میں معرفہ کون ہے؟ ہمالیہ، ندی، شہر، خوبصورت گھر۔ دیکھیے ندی کوئی بھی ندی، شہر کوئی بھی شہر، خوبصورت گھر بہت سارے خوبصورت گھر ہو سکتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں معرفہ کیا ہوگا؟ ہمالیہ، چونکہ یہ ہمالیہ پہاڑ خاص ہے، کسی دوسرے پہاڑ کا نام ہمالیہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 12، اصغر آم کھاتا ہے میں، اصغر کیا ہے؟ اصغر آم کھاتا ہے میں، اصغر کیا ہے؟ فعل، مفعول، فاعل کوئی نہیں۔ اصغر کیا ہوگا؟ دیکھیے میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کمنٹ کرتے ہوئے چلیے، آپ کو ازبر یاد ہو جائے گا، اس میں کنجوسی مت کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اصغر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 13، گریزاں کون سا اس میں ہے؟ گریزاں کون سا اس میں ہے؟ اس میں حالیہ، اس میں جامد، اس میں مصدر، ان میں سے کوئی نہیں۔ گریزاں کیا ہوگا؟ اس میں حالیہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 14، کفگیر کون سا اس میں ہے؟ کفگیر کون سا اس میں ہے؟ اس میں آلہ، اس میں نکرہ، اس میں عام، اس میں ظرف۔ کفگیر کیا ہوگا؟ اس میں آلہ، ٹھیک ہے۔ ناظرین میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ میں نے سکشمتا پریکشا کے لیے سکشمتا پریکشا کے لیے میں نے خاص طور پر ماسٹر اردو نوٹس تیار کیا ہے۔ جن لوگوں نے ہم سے ماسٹر اردو نوٹس لیا اور انہوں نے امتحان دے دیا ہے، آپ ان سے پوچھیں، 80 سے 90% سوالات ہمارے ماسٹر اردو نوٹس سے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ساتھی لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر 8709522622 پر ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ نمبر ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، 8709522622 پر ہم سے رابطہ کریں، انہیں واٹس ایپ پر نوٹس فراہم کر دیا جائے گا۔ ہمارے ڈسپلے پر بھی وہ نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 15، اس میں مصغر کون ہے؟ اس میں مصغر کون ہے؟ پہاڑی، دریا، پتنگڑ، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں مصغر جو چھوٹائی کا معنی ظاہر کرے، جس میں چھوٹائی کا معنی پیدا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ دریا، پتنگڑ، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ پہاڑی، ٹھیک ہے، پہاڑ سے پہاڑی، یہ اس میں مصغر ہے۔ اسی طرح دیگ سے دیگچی، باغ سے باغیچہ، صندوق سے صندوقچہ، صندوقچی، یہ سب کیا ہے؟ اس میں مصغر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 15، معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں، معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ذات، اس میں صفت۔ بعض اردو قواعد میں اس میں نکرہ، اس میں معرفہ ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اس میں ذات، اس میں صفت۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 17، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو، با معنی لفظ کو، مہمل لفظ کو، کوئی نہیں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، با معنی لفظ کو کہا جاتا ہے مہمل، موضوع، جملہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ با معنی لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع، ٹھیک ہے، یا کلمہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 19، اسم فاعل کون ہے؟ اسم فاعل کون ہے؟ سوال نمبر 19، اسم فاعل کون ہے؟ قاتل، قتل، مقتول، ان میں سے کوئی نہیں۔ قاتل اسم فاعل یعنی قتل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20، اسم مصغر کون ہے؟ پہاڑ، باغ، باغیچہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے باغیچہ چھوٹائی کا معنی ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسم مصغر۔ آگے بڑھتے ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں عالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سبھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں اردو قواعد سے۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ بناوٹ یا اشتقاق کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 22، بھارت رتن کیا ہے؟
بھارت رتن کیا ہے؟ یہ ایوارڈ حکومت ہند کی طرف سے بڑے بڑے جو ہے اعزازات کے طور پہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں ان کے اچھے کارناموں کی وجہ سے. تو کیا ہوگا؟ بھارت رتن، کنیت، خطاب، لقب، تخلص. کیا ہوگا؟ خطاب. حکومت، بادشاہ یا سرکار کی طرف سے جو لوگوں کو جو اعزاز دیا جائے سرکاری سطح پہ، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ خطاب کہیں گے. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.